آیت نمبر 24 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی سورہ رحمان کا دوسرا حصہ ہی چل رہا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کی مختلف مخلوقات یا مختلف کریشنز کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں الجوار المنشآت، جنرلی ان کو ایک ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے شپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر کشتی کا یا شپ کا ذکر کرنا ہو تو فلک آتا ہے۔ جوار المنشآت کس اینگل سے آیا ہے؟ جوار اصل میں ایڈجیکٹو کے طور پر آیا ہے۔ جوار المنشآت ملا کر جب آتا ہے ایڈجیکٹو کے طور پر تو یہ کشتی، تیزی سے چلتی ہوئی کشتی کے لیے آتا ہے۔ جوار جاریتن کی جمع ہے۔ جاریتن کے دو مفہوم ہوتے ہیں عربی زبان میں، اگر آپ بالکل جس کو آپ لنگوسٹیکلی ڈکشنری میں چیک کریں۔ جاریتن کا ایک معنی ہوتا ہے جاری رہنے والی، بہنے والی چیز، something flowing۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے، اسی پہلے میننگ سے ہی ڈیرائیو کیا جاتا ہے، ینگ گرل کو جاریہ کہتے ہیں۔ سوچیں کیوں؟ دوڑتی پھرتی یہاں سے وہاں۔ ینگ گرل کو عربی زبان میں جاریہ کہا جاتا تھا، اور یہ پہلے مفہوم سے ہی ڈیرائیو کیا گیا تھا، سم تھنگ فلوئنگ، اس لیے کہ ایکٹیو ہوتی ہے، انرجیٹک ہوتی ہے، اور یہاں سے وہاں بچی جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہے۔ بہرحال یہاں پر الجوار جو جمع آیا ہے، یہ آیا ہے سم تھنگ وچ رنس، سم تھنگ وچ فلوز، اور یہ کشتیوں کے لیے، شپس کے لیے آیا ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ تو جوار کے دو معنی آپ کو عربی میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب جہاز نہیں ہوتا ہے، اس کی صفت کے طور پر اس کو جہاز کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاز کی طرح تیز چلنے والے، اس کا یہ مفہوم بھی ہوگا۔ ایک مفہوم ہوگا جنرلی جہاز، پانی کا جہاز، شپس، اور دوسرا اس سے مفہوم لیا جاتا ہے جوار المنشآت، وہ جو شپس کی طرح تیزی سے پرومیننٹلی چلتے رہتے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ المنشآت کہتے ہیں مین میڈ، کنسٹرکٹڈ۔ کشتی کو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا۔ ہاں، پہلی کشتی دنیا میں نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی انہوں نے اپنی عقل سے نہیں بنائی تھی۔ کیسے بنائی تھی؟ اللہ نے وحی کی تھی، اس وحی کی روشنی میں نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی ڈیزائن کی تھی دنیا کی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا نہ سکھاتے تو انسان کے پاس یہ آرٹ نہ ہوتا۔ تو پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنائی تھی۔ اور یہ جو کشتیوں کا معاملہ ہے، یہ کورلز کے مقابلے میں، کورلز تو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ پرلز ہوں یا کورلز ہوں، ان کو آرٹیفیشلی گرو کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو اوریجنل نیچرل پرلز ہیں اس کا مقابلہ یہ کلٹیویٹڈ پرلز نہیں کر سکتے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کشتی انسان کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور کیسی کشتی ہے؟ جس کے اوپر کہتے ہیں فی البحر کالاعلام، اس کے اوپر سیل ہیں پہاڑوں کی طرح کے، ہیڈ سیل ہیں، بڑی بڑی ہیوج کشتیاں، بڑے شپس جن کو چلانے کے لیے بادبان لگائے جاتے تھے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے جہاز، شپس جن کے اوپر بادبانز ہوں، ہیڈ سیل ہوں، جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ کیسے ہیں؟ کل اعلام، پہاڑوں کی طرح۔ علم سے ہے اعلام، علم واحد ہے، اعلام جمع ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عین لام میم، جھنڈے کو کہتے ہیں۔ علم علامت کو بھی کہتے ہیں، علامت بھی اسی سے بنا ہے۔ علم کوئی پرومیننٹ مینار، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اینی تھنگ وچ ول بی پرومیننٹ ول بی علم، اسی سے جھنڈا نکلا ہے، جھنڈا اس سے لیا جاتا ہے۔ علم پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، وہ پہاڑ جو تمام پہاڑوں میں پرومیننٹ ہو۔ تو کئی میننگز علم کے آپ کو ملتی جلتی کونوٹیشن سے ملتے ہیں۔ علامت، مینار، جھنڈا، پہاڑ۔ یہاں پر کس مفہوم میں آیا ہے؟ یہاں پر یہ آیا ہے پہاڑ کے مفہوم میں۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ
اللہ نے تمہیں طاقت دی کہ تم بڑے بڑے سیلنگ شپس بنا لو. وَلَهُ، آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے، دس از دا بیوٹی آف دا آیا. وَلَهُ بنائے تم نے ہیں، وَلَهُ لیکن ہے کس کے؟ ہی اونز اٹ. اور اسی کے لیے ہیں وہ بڑے بڑے مین میڈ بات بانوں والے شپس جو پہاڑوں کی طرح کے ہیں. بناتا انسان ہے لیکن قدرت ان کے اوپر کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. ان کو پہاڑوں کی طرح کیوں کہا گیا؟ اس کے لیے دو ریزن دی جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں شپس پہاڑوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ریزن. اس لیے کہ یہ فلیٹ سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. جیسے پہاڑ کسی زمین کے حصے پر ہو تو ایک میدانی علاقے میں پرومیننٹلی نظر آتا ہے. بحری جہاز کل اعلام کیسے ہیں؟ فلیٹ سرفیس آف اوشن پر پہاڑ کی طرح پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. دوسرے میننگز، جہاز شپ اعلام کی طرح کس طرح سے ہیں، پہاڑ کی طرح کس طرح سے ہیں. صحابہ نے کارگو شپس نہیں دیکھے تھے، ہم نے دیکھے ہیں. کتنا ویٹ ہوتا ہوگا کارگو شپ کا؟ اٹس اے ہیوج، اٹس آلموسٹ اے سٹی. اتنا وزن لے کر کارگو یہاں سے وہاں جاتا ہے. کراچی میں رہنے والوں کو اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے نا. کم آن، مطلب پورٹ ہے آپ کے پاس اتنی بڑی. ہاں کوئی بیچارہ لاہور میں بیٹھا ہو، اس کو میں کہوں کارگو شپ میں کتنا ویٹ ہوتا ہے، وہ شکل دیکھتا رہے گا پتہ نہیں. آپ کو مجھے تو اتنے ہیوج کنٹینرز جو نظر آتے ہیں. کارگو شپمنٹ از ویری کامن فار آل آف اس. کارگو شپمنٹ کو کہا جاتا ہے یہ آلموسٹ کارگو کا جو شپ ہوتا ہے وہ ایک شہر کے برابر وزن رکھتا ہے. کیسے کارگو شپ کو آپ ذہن میں رکھیں اور پہاڑ کو لے کر آئیں. اتنا بڑا وزن یہاں سے وہاں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے چلتا رہتا ہے. ہمارا سامان یہاں سے وہاں کرتا ہے. پہاڑ اس زمین کے اوپر اس طرح سے اللہ نے فکس کیے ہیں کہ یہ پیگز ہیں. اگر پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تو زمین ہمارے وزن سے ٹلٹڈ ہو جائے. اس کی بھی وجہ، دوسری وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو کارگو شپس ہوتے ہیں یا جو شپس ہوتے ہیں وہ اپنے وزن کے ساتھ سمندر پر چلتے رہتے ہیں. بالکل جیسے پہاڑ زمین کے اوپر اپنے وزن کی وجہ سے اس زمین کے سرفیس کو بیلنس رکھتے ہیں. تو مختلف ریزنز، مختلف سکالرز جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہوئے ملتے ہیں. اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے شپ کو پرومیننٹ کر دیا ہے. تو بعض سکالرز نے بہت پیارے 3-4 پوائنٹس بتائے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہازوں کی مثال سمندر میں دے کر قریش کے لوگوں کو اور قریش کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو بہت خوبصورت سبق دیا ہے. نمبر 1، جیسے جہاز پرومیننٹ ہوتا ہے سمندر کے اندر، ایسے ہی اے عرب کے لوگوں تم اپنے حصے میں، اپنے علاقے میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے پرومیننٹ ہو. جیسے جہاز سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹ ہوتا ہے، ایسے ہی قریش کو انسینٹیو دیا گیا کہ تم پرومیننٹ ہو پوری دنیا میں، کہ تمہارے پاس اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے. دوسرا پوائنٹ اسکالرز کہتے ہیں کل اعلام میں کیا حقیقت چھپی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے پوری انسانیت انسانوں کا سمندر ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت کے سمندر میں پہاڑ کی طرح پرومیننٹ ہے. دیر از اے بیوٹیفل انالوجی. اب وہ مسلمانوں کی امت کا پہاڑ ڈھیری بن جائے تو مسلمانوں کی کمی ہے نا، لیکن ڈھیری بن بھی جائے اس پہاڑ کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے ایمان کی طاقت سے اور عمل کے جذبے سے. صرف تھوڑا سا اللہ کے دین کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یاد رکھیے، ایک چھوٹے سے ہیپ کو، ایک چھوٹی سی ڈھیری کو، جو اس وقت بظاہر امت کمزور نظر آ رہی ہے، جو اس وقت مسلمان ہمیں امبیرسنگ نظر آتے ہیں، جو اس وقت مسلمان ہمیں اسلامو فوبس کی ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس وقت ہمیں مسلمان گاڈ لیس سوسائٹیز کی طرف دنیا کے موو کرنے کی وجہ سے ایتھیسٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس قرآن میں وہ طاقت ہے
یہ قرآن دوبارہ سے امت محمد کو پہاڑ کی طرح اس سمندر میں انسانیت کے کھڑا کر سکتا ہے. صرف ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. کون سی کامیابی دنیا کی ایسی ہے جو بغیر قربانی کے اچیو ہو جاتی ہے کوئی قربانی؟ ہے کوئی سکسیس جو بغیر سیکریفائس کیا آپ کو مل جائے؟ افطاری بچے کہتے ہیں. میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کوئی سکسیس ایسی ہے جو بغیر ایفرٹ کے قربانی کے مل جائے؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہا افطاری. ہم تو میز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں افطاری مل جاتی ہے. ہاں تو پھر اس وقت مجھے احساس ہوا ہاں اس کا مطلب ان سے بھی سیکریفائس کروانا چاہیے. زیادہ عیاشی ہو گئی کچھ زیادہ ہی. کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کوئی کامیابی ایسی دلا سکے کہ جس میں آپ کہیں کہ مجھے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اینڈ آئی ایم اے سکسیسفل پرسن ان دس پارٹ آف مائی لائف. تو امت محمد کو بھی قربانی دینی ہوگی. امت محمد کو بھی. اور کیا قربانی دینی ہوگی؟ کسی کی ٹیڑھی نظریں کبھی برداشت کر لی؟ اس لیے کہ آپ کا حلیہ ایسا تھا جو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. کیا قربانی دینی ہوگی؟ تھوڑی سی نیند کی؟ کیا قربانی دینی ہوگی؟ تھوڑی سی بھوک کی؟ تھوڑی سی تھکن کی؟ تھوڑی سی ڈارک سرکلز کی؟ بس اتنی سی قربانی. یہ قربانی کچھ نہیں ہے ان قربانیوں کے سامنے جو صحابہ نے دی ہیں. آپ کی اور میری پیٹھ پر کوئی جلتے ہوئے انگارے نہیں رکھ دے گا. آپ کی اور میری گردن میں رسی ڈال کر کوئی ہمیں کراچی کی سڑک پر گھسیٹے گا نہیں، اللہ نہ کرے. آپ کی اور میرے دونوں بازو اور دونوں پاؤں کو خدا نہ خواستہ کوئی رسی سے باندھ کر 4 اونٹوں سے باندھے اور چاروں اونٹوں کو الگ الگ ڈائریکشن میں دوڑا دے. ہم پر یہ قربانی نہیں آ رہی. حضرت سمیہ کی شرم گاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا. ہم کن قربانیوں سے ڈرتے ہیں؟ صرف ہم سے اسلام کی قربانی یہ نہیں دی جاتی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، تھوڑا آرام کم کر لیں، تھوڑا خاندان میں سٹینڈ لے لیں، تھوڑا اپنے اندر ہمت لے کر آئیں کہ اپنے پیئر پریشر کے باوجود اپنے دین پر کمپرومائز نہ کریں، تھوڑا اپنے اسلام میں کانفیڈنس اور کنوکشن لے کر آئیں کہ اپنے فرینڈز کے سرکل میں ساہی کوئی نماز نہ پڑھے، میں اکیلی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں. آج کے مسلمانوں کی تو بس یہی قربانیاں ہیں، اس کے اوپر بھی ہماری جان جاتی ہے. اگلا پوائنٹ جو اسکالر کہتے ہیں کہ کس طرح سے کل آلام آپ کی اور میرے ساتھ کمپیریزن میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح شپ جہاز سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹلی کل آلام نظر آتا ہے، اسی طرح روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پرومیننٹلی نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے پرومیننٹلی؟ من آثار الوضو، اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے وہ روشن ہوں گے، لیومینس ہوں گے. سارے امتی جو ہوں گے رسول اللہ کے، ان کے اعضاء جو وضو کے ہیں وہ روشن ہوں گے. سمپل جواب، جو ریگولر نمازیں پڑھتے ہوں گے، جو ریگولر وضو کرتے ہوں گے. ظاہری بات ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان سب کے اعضاء کو روشن کرے گا. لیکن اس وقت ماسز ہمارے 5 وقت کی نماز، فرض نماز نہیں پڑھتے. عام کیجئے اس کو، خود جم جائیے اور عام کیجئے. خود جم جانے کے بعد اپنی اولاد کو سب سے پہلے، آپ کی اولاد کے لیے آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہو سکتی ہے. میں نے اپنے بچوں کی کریکشن کہاں سے شروع کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنانا ہے، میں نے قیامت کے دن کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری اولاد میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے یہ نہ کہے اللہ پہلے میری ماں کو جہنم میں ڈال، اس لیے کہ اس نے مجھے دین کی کوئی امپورٹنس نہیں سکھائی تھی. کیا میں ایسا کام کروں کہ میری اولاد سیدھے راستے پر آ جائے؟ نمبر 1 تھنگ ٹو ڈو، اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی فکر کیجیے. آپ کو فکر ہونی چاہیے. جس کی نماز درست ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بہت سے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ وائس ورسا. جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی زندگی میں ڈیزاسٹرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیزاسٹر فرام ایمانی پوائنٹ آف ویو. اٹس ویری کامن، اٹس اے ویری کامن پریکٹس ناؤ اڈیز. بچے 11 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، جب تک ماؤں کے کنٹرول میں تھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. ایسا کیا ہو جاتا ہے یونیورسٹیز جا کر
کہ نمازیں چھوٹتے 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 صرف جمعے تک، اور پھر وہ عید تک آ جاتے ہیں. پڑھ تو لیتے ہیں جمعے کے دن جا کے، اماں کیوں پیچھے پڑی رہتی ہیں فیس ٹائم پہ ہر وقت. اٹس کامن. باہر بہت فتنہ ہے. باہر صرف باہر کے ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں. پاکستان میں فتنہ کم ہے؟ آر وی لیونگ ان اے فتنہ فری سٹی، فتنہ فری کنٹری؟ اوور آل اس وقت دنیا میں بہت فتنہ ہے.